جو انسان ماضی میں رہتا ہے وہ غمگین رہتا ہے، جو مستقبل میں رہتا ہے وہ پریشان رہتا ہے، اور جو حال میں رہتا ہے وہ خوشحال رہتا ہے۔ تو آپ جب قرآن پاک ترجمے سے پڑھیں نا تو وہ آپ کو صاحب حال بنا رہا ہوتا ہے کہ آپ کو کہ بھائی رازق اللہ ہے، عزت ذلت اللہ کے پاس ہے، رزق تمہارا اللہ کے پاس ہے، زندگی موت اللہ کے پاس ہے، یہ اللہ کو سپرد کر دو، پیچھے کوئی چیز رہ گئی ٹینشن والی؟ جو حضرت کا بڑا پیارا فکر ہے کہ جو انسان یہ سوچتا ہے کہ میرے بعد میرے بیوی بچوں کا کیا ہوگا، اس کا ایمان ہی نامکمل ہے۔ اس نے پالنے والی صرف پہ ایمان ہی نہیں لایا۔ ماضی میں جو ہو چکا، انسان ماضی میں جا کے اس کو بدلنا چاہتا ہے۔ حد چیک کریں کہ جو اللہ نے ویسے ہی گزار دی اس کو جا کے پھر بدلنا چاہتا ہے۔ میاں بیوی سے ریلیٹڈ نا مجھے ابراہیم علیہ السلام کا ایک بڑا پیارا فرمان نا، وہ جب میں نے پڑھا نا تو کیونکہ میں تو ڈیل ہی کر رہا ہوتا ہوں، میرے پاس پیشنٹس آ رہے ہوتے ہیں اور وہی سارے جو مسئلے چل رہے ہیں خاص طور پہ میاں بیوی کے، تو یہ فکرہ جو ہے نا یہ میں کہتا ہوں کہ سب تک پہنچ جائے اور کاش سب لوگ اس کو ایک دفعہ سمجھ لیں۔ اس کا مفہوم ہے کہ وہ گھرانے جو پیار محبت سے رہتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، چاہے گناہگار ہی کیوں نہ ہو اللہ ان کا رزق کشادہ کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ گھرانے جو قطع تعلقی کرتے ہیں، جھگڑے کرتے ہیں، چاہے متقی ہی کیوں نہ ہو اللہ ان کا رزق تنگ کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ خوب کمائیں گے اور پھر عیاشی کریں گے، عیاشی ادھر ہے ہی نہیں، یہ مسافر خانہ ہے۔ بالکل ادھر گزارا کرنا ہے اور وہاں پہ جو ہر وہ تکلیف، ہر وہ مشکل جس پہ آپ نے اللہ کی رضا کے لیے صبر کیا، اس کا ریوارڈ آپ کا وہاں پہ ہے۔ بلکہ کیا ان کا خوبصورت فکر ہے کہ موت سے پہلے موت کا مقام سمجھ آ جائے تو موت کے بعد ملنے والی نعمتیں زندگی میں ملنا شروع ہو جاتی ہیں، اور اس میں سب سے بڑی نعمت سکون قلب۔ کسی نے سے پوچھا کہ جنت میں کیا ہوگا، جواب دیا جنتی چہچہا رہے ہوں گے، صبح صادق ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اب اگر کبھی صبح اگر یہ ہماری جنریشن اٹھے، ہاں صبح صادق کو ذرا فیل کرے تو اس کو پتا چلے کہ سورج نکل جاتا ہے اور ہم لیٹ اٹھنے کے بعد پورا دن بے برکتی کی شکایت کر رہے ہوتے ہیں۔